علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 15۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالی سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ یہ حدیث پھر سے سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ آج یہ دور آ گیا ہے، یاد رکھنا کہ قرآن سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، پورا دین ہے۔ بیان کرے اللہ سے لے، کتاب لکھے اللہ سے لے، قرآن پڑھے اللہ سے لے، مدرسہ کھولے اللہ سے لے، خانقاہ کھولے اللہ سے لے، لوگوں سے سوال نہ کرے۔ لا یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن شریف میں بار بار کہا گیا ہے میری آیتوں کو بیچو مت۔ اسی لیے جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مشرکین جائیں گے؟ کرنا یہودی جائیں گے؟ کرنا کہ مجوسی جائیں گے؟ یہ کرنا یہ کہا کہ دوسری قوموں کے لوگ جائیں گے؟ نہ۔ تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ وہ دین کے کام کرنے والے، وہ قرآن کی خدمت کرنے والے جو قرآن کی خدمت کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، لیکن ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ حدیث سن کر صحابہ بہت روتے تھے۔ صحیح روایتوں میں یہ حدیث آتی ہے، داخل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ یہ اس لیے قرآن شریف پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 16۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اور اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑی میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ انہوں نے عرض کیا،
میں پڑھتا رہا پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، یہ ہے اصل مضمون، کہ وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے، مدینہ والے میں ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اس لیے قرآن شریف سے دوستی کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 17۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کے جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں، بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں کہ جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہو، یہ عمومیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرما دیا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پہچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کو پہچانا اور باقی لوگوں کو نہ پہچانا، اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا کہ شاید یہ وجہ تھی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس وقت میں چراغا تو تھا نہیں، رات کا اندھیرا تھا، اور ابو سعید خدری چونکہ آپ سے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا، باقی لوگوں کو آپ نہ پہچان سکے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامیے۔ اللہ تعالیٰ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
غفلت کی وجہ سے اللہ کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رسی کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 18۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنا بڑا قرآن اللہ نے دیا ہے، اسی لیے یاد رکھنا کہ قرآن والا کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ مالدار ہے۔ جو ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ مالدار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ اور ایک میری نصیحت یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے۔ بہترین امتی کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہترین امتی کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین امت میں سے بنائے اور بہترین امتی بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کریم خوش الہانی سے پڑھتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو۔ کیوں؟ کہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن حفظ بھی کرائیے، اور اچھی آواز جس کی ہو ان کو جو ہے بار بار پڑھوائیے، تاکہ جو ہے قرآن شریف کا حق ادا ہو۔ اور اگر جو ہے آپ کی اولاد نہیں ہے تو اچھی آواز والے جو قراء ہیں، جو قرآن اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، اور بہت حرم شریف کے ائمہ ہیں، دوسرے بھی قاری حضرات ہیں،
ان کا قرآن دھیان سے سنیے، اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 20۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب علانیہ صدقے کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ تھوڑی سی تشریح بھی سن لیجئے۔ اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ریا کا شبہ نہ ہو۔ اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا۔ دوسری حدیث سنیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے چپکے چپکے سن رہے تھے، تو فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے جو آواز پسند ہو وہ قرآن کی آواز جو قرآن پڑھتے ہیں آدمی دھیان سے سنے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرے کا قرآن سننا بھی چاہیے اور خود پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 21۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ صاحب قرآن سے کون مراد ہے؟ یا تو حافظ قرآن مراد ہے کہ قرآن کا حافظ ہو، خوب قرآن پڑھے۔ ہم سفروں میں ہوتے ہیں، قرآن کا حافظ ملتے ہیں ہمیں، میں کہتا ہوں بھی خوب قرآن پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن شریف سے دوستی کر لو۔ تو یا تو صاحب قرآن سے حافظ قرآن، یا کثرت سے تلاوت کرنے والا، یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔
مرقات میں یہ مضمون ہے. اس لیے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ ابو جی آج جو ہے مجھے فلاں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے جانا ہے. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک ہے، اجازت ہے، بس پورا قرآن ایک مرتبہ پڑھ لے پھر کھیلنے چلا جا. یہ کہتے تھے. تو شیخ کہتے تھے کہ میں رات کو 12 بجے سے قرآن، کھیل کے شوق میں رات 12 بجے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور دوپہر جو ہے 12 بجے پر قرآن ختم کر دیتا تھا اور پھر عصر کے ظہر کے بعد کھیلنے چلا جاتا تھا. یعنی اپنے لڑکوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ قرآن سے اتنی دوستی کروائی تھی ہمارے اکابرین نے. آج قرآن ہمارے ہاں ہے لیکن برکت کے لیے ہے نہیں. خوب پڑھیں، مرد اور عورتیں اس کو خوب پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 22. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں. اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل بھاؤ ہے اس کا. یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے. اٹکنے والا میں تھوڑی تشریح کر لیتا ہوں، دھیان سے سن لیجئے. اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو. نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو. ایسے شخص کے لیے 2 گنا اجر ہے، ڈبل ریٹ ہے، ڈبل بھاؤ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اجر تلاوت کا ہے اور دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے. تھکتا ہے یہ آدمی، اس لیے اس کو 2 گنا بھاؤ دیا گیا. ہم نے سفروں میں دیکھا، امریکہ وغیرہ کے سفروں میں قرآن سیکھتے تھے بڑے بڑے بوڑھے، تو بار بار جو وہ اٹک اٹک کر یاد کرتے تھے اور ہلتے جاتے تھے. ان کو قرآن کا سے لگاؤ تھا. اس لیے قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے. بہترین امت کا بہترین امتی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی، پھیلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 23. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا جو قرآن شریف بہت پڑھتا تھا، قرآن سے تعلق رکھتا تھا، قرآن سے دوستی رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے میرے پیارے اللہ، اس کو ایک جوڑا ہدیہ کیجئے.
قرآن شریف خود جو ہے سفارش کرے گا کہ اے میرے پیارے اللہ، اس کو ایک جوڑا ہدیہ کیجئے، اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن درخواست کرے گا کہ اے میرے پیارے اللہ اور پہنائیے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ اے میرے پیارے اللہ، اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ بتاؤ، حشر کے میدان میں یہ قرآن خود ہمیں ہدیے دلوائے گا اللہ تعالیٰ سے، اور بڑے بڑے ہدیے دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کرامت کا تاج پہنائیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اکرام کا پورا جوڑا پہنائے گا، سبحان اللہ۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ پاک اب راضی ہو جا، تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کہیں گے چل میں راضی ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہیں گے قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن والا بنائے۔ اللہ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے میرے پیارے اللہ تیرے قرآن سے جوڑ دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 24۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں، جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ اور ٹکٹ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے کہ ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔
مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 25. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں. مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے اللہ والے بھی ہم بنے اور اللہ کے خاص لوگ بنے. قرآن شریف کی تلاوت بہت کیجئے، بالکل اپنا وقت ضائع نہ کیجئے. دیکھیے دنیا ختم ہو جائے گی، جتنا آپ کے پاس پراپرٹی ہے سب چھوٹ جائے گا، یہ قرآن ساتھ جائے گا. اس لیے قرآن سے خاص دوستی کیجئے. اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن والے وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے اور اس کے خاص لوگوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 26. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے. یعنی جیسے مکان کی رونق اور آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کے رونق اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ویران گھر کی طرح مت بنائیے، بلکہ اپنے آپ کو آباد گھر کی طرح بنائیے. اور آباد گھر کیسے بنے گا؟ قرآن یاد کیجئے، حفظ یاد کیجئے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 55 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میری عمر اب 55 سال کی ہوگی، 55 سال نہیں بلکہ اور زیادہ 60 سال کی عمر میں حفظ کیا. اور حضرت جی سے فرمایا کہ حضرت میں ریاض الجنہ میں آپ مجھے قرآن شریف شروع کرا دیجئے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کروائی اور 2 سال کے اندر حفظ پورا کیا. دوسرے سال ہر 2 سال پر حج میں جاتے تھے تو وہاں ریاض الجنہ میں جہاں شروع کروایا تھا وہیں پر حضرت جی کے ہاتھ پر جو ہے ختم ہوا قرآن، اور پھر وہیں پر حضرت جی نے ریاض الجنہ میں دعا فرمائی. اجتماعات میں ابا بیان کرتے تھے 65 سال کی عمر ہو گئی، 66 سال کی عمر ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، تو مجھے بٹھاتے تھے، کہتے تھے کہیں غلطی کروں تو مجھے بتا دینا. پھر جملہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن 55 میں یاد کیا ہے اور تم نے قرآن 55 میں یاد کیا ہے.
میرا 55 کا ہے، تمہارے 55 کا ہے، تمہیں اچھا یاد ہے، تمہیں ان کی غلطیاں نکالتا تھا۔ اس لیے قرآن شریف یاد کیجئے، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 27۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ قرآن کو بھلا دینے کا کیا مطلب ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کو بھلا دینے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں علماء نے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ زبانی نہ پڑھ سکے۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے۔ اور نمبر چوتھا یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ اس لیے قرآن یاد کر لینا تو آسان ہے، اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ اس لیے روزانہ آدمی پڑھتا رہے۔ میں میرے بچوں کو کہتا ہوں روزانہ 5 پارے پڑھتے رہو۔ 5 پارے آدمی روزانہ پڑھتا رہے گا، حافظ ہوتے ہیں بچے عام طور سے، 5 پارا پڑھتا رہے گا تو وہ قرآن جو ہے محفوظ رہے گا۔ یعنی کئی اس کو کبھی مزبانی پڑھے، دیکھ کر پڑھے، چلتا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ یہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ بذل المجہود میں ہے اور عینی میں بھی ہے اور دوسری بھی کئی کتابوں میں ہے۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کیجئے اور قرآن سے دوستی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن بہت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 28۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ مستدرک حاکم میں اور ترغیب ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے شیطان کو گھر سے بھگانے کا یہ 90 نسخہ ہے۔ گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھتا رہے آدمی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، عورتیں ہوتی ہیں پڑھ لے، رات کو سوتے وقت پڑھ لے، گھر میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن کی بڑی آیتوں میں سے عظیم آیت، بعض روایتوں میں عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی سکھائیے یہ، اور یہ جو ہے خود بھی سیکھیے۔ دوسرا یہ کہ وہ شیطان بھاگ جاتا ہے جو حقیقی شیطان ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان نہیں بھاگتا۔ بعض انسان بھی تو شیطان ہوتے ہیں نا، بعض عورتیں بھی تو شیطان ہوتی ہیں، بعض بچے بھی شیطان ہوتے ہیں۔
وہ اس پڑھنے سے نہیں بھاگتے، ان کے لیے تو دوسری آیتیں پڑھنی پڑے گی، ان کے لیے دوسرا علاج ہے، ان کے لیے تو مستقل محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جو شیطان ہے آگ سے بنا ہوا، اس کو بھگانا تو آسان ہے کہ ان قید شیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے، لیکن انسانوں میں بھی جو شیطان ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کے لیے ہم نے شیطان بنائے ہیں انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے، تو جنات والا شیطان بھاگتا ہے اور انسان والا شیطان نہیں بھاگتا، اس کو بھگانے کی بھی فکر کرنا، دینداری لاؤ تو یہ انسان والا شیطان جو ہے وہ اس کا شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں شیطانوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 29۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی تاک میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی تاک میں رہا، وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا کہ آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر بھی آ گیا، مانتا نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ اس نے کہا
جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا، ایسا وظیفہ بتائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے. تو میں نے اس مرتبہ ہی اسے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا تھے، وہ وظیفہ کون سا تھا؟ میں نے کہا وہ یہ کہہ گیا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. راوی کہتے ہیں صحابہ کرام خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا. ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. ابو ایوب انصاری کی روایت میں شیطان نے یوں کہا تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا. یہ ترمذی میں ہے. اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.